گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ بہت سوچتا ہوں، آپ کی ہی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ، بولے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں جن کی ماں زندہ ہے، اٹھائے رکھیں انشاءاللہ، اٹھائے رکھیں۔ آپ میری اس بات کو سن کے بھلے چلے جائیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جب کبھی بھی گھر سے باہر دکان کے لیے، اسکول کے لیے جانا تو اپنی ماں سے اجازت لے کے ماں کا ہاتھ چوم کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ؟ امی مجھے بازار جانا ہے، ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں، اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جایا کریں انشاءاللہ۔ جن کی ماں زندہ نہیں ہے قبر میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بولے آپ۔ غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے۔ اے لوگوں، ماں سے محبت کرنے کا انعام کتنا ہے۔ ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 9 سال تک۔ اچھے بھائی، بات ہے نا بڑی، 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل۔ دیکھیں انس بھائی، 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب گھر واپس آئے تو بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماں سے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، اس کے قدم کو چوما اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ روٹی لائی اور اسے گیلا کر کے اپنی ماں کو کھلایا، پانی پلایا۔ ماں نے کہا بیٹے بہت ہے۔ جب رات میں ماں سونے کے لیے ایک پروگرام بنا رہی تھی تو بیٹا جو مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا ماں کے پیر دبا رہا تھا۔ جب ماں کی آنکھ لگنے والی تھی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یہ جو دروازہ ہے نا 2 پلے والا، اس میں سے ایک پلہ بند کر دو، ایک پلہ کھول دو۔ ایک پلہ بند کر دو، ایک پلہ کھول دو۔ وہ جو بیچارے مدرسے میں پڑے ہوئے تھے نا، وہ گئے، انہوں نے داہنا پلہ بند کر دیا اور بایاں کھول دیا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ ایک پلہ بند کر دو اور ایک کھول دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ داہنا بند کر دیا اور بایاں کھول دیا۔ ٹھیک جیسے وہ آ کے ماں کا پاؤں دبا رہے تھے وہ مولوی صاحب، پھر یاد آئی ماں کی بات۔ ماں نے کہا تھا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دو، ایک کھول دو، تو ہو سکتا ہے کہ امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا ہو۔ سمجھ گئے؟ اٹھے، دایاں پلہ کھول دیا اور بائیں پلے کو بند کر دیا۔ پھر آ کے اپنی ماں کا پاؤں دبانے لگے۔ پھر خیال آیا یار امی تو سو گئی، پتہ نہیں امی نے دایاں پلہ بند کرنے کے لیے نہ کہا۔ امی کو سکون ملے نا، وہ تیز ہوا چلتی ہے، امی کو ٹھنڈک ہو، تو اٹھے اور دایاں پلہ بند کیا، بایاں کھول دیا۔ پھر آ کے بیٹھے رہے، پھر رونے لگے۔ اٹھے، پھر یہ سوچ کے چلے گئے کہ شاید امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے۔ رات بھر یہی کرتے رہے، کھٹ کھٹ، کبھی دایاں بند کرتے، کبھی بایاں بند کرتے، کبھی دایاں بند کرتے، کبھی بایاں بند کرتے۔ صبح فجر کی اذان ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی۔ ماں نے کہا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ بولے امی کچھ نہیں، آپ کے پیر دبا رہا ہوں۔ تو بولے کہ بیٹے یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آتی رہی؟ تو رو کے بولے امی معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ بیٹے ایک پلہ بند کر دے، ایک پلہ کھول دے، تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا پلہ بند کرنا ہے، کون سا کھولنا ہے۔ وہی رات میں کبھی دایاں بند کرتا تھا، کبھی بایاں کھولتا تھا، کبھی بایاں بند کرتا تھا، کبھی دایاں کھولتا تھا، یہی کرتا رہا۔ اماں مجھے معاف کریں، میں نے غور نہ کیا آپ کی بات پر، آپ کی نیند میں خلل تو نہ پہنچا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تم نے کہاں سیکھا؟ بولے امی میں نے یہ مدرسے میں سیکھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے جذبے کی تعظیم کرو۔ تو ماں نے کہا میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ جب بیٹے نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تب ماں نے کہا اب میرے بیٹے اب تو قبلہ کی طرف، پچھم کی طرف، کعبے کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف غور سے دیکھ۔ بیٹے نے کہا کہ جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ خانہ کعبہ کی دیوار ضرور نظر آ رہی تھی، خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ میں ماں کے قدم سے لپٹ گیا، میں نے کہا ہماری ماں گھر بیٹھے بیٹھے کعبے کی زیارت تو نے کرا دی۔ کہا جو تو نے مدرسے میں پڑھا ہے اس تعلیم نے تجھے میرے قدموں تک پہنچایا ہے، میری خدمت نے تجھے اللہ کے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اللہ، ماں سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، کہیں بھی جاتے ماں سے اجازت لے کے جاتے۔ تو مائیں اگر گھر پہ ہے تو انشاءاللہ ماں سے پوچھیں گے، بولے بھائی بولے، ماں سے اجازت۔ بہت نازک ہوتی ہے ماں، ماں اگر روٹھ جائے تو بڑی دقت آتی ہے۔ سرکار محبوب الہی کا شہر دلی ہے، ان کے دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی،
کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں، کسی نے کہا کہ سرکار دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں رکو رکو انشاءاللہ ابھی ہوگی۔ اندر گئے، ایک دھاگا لے کے آئے، اور دھاگا لانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں بارش برسا دے۔ جیسے اتنی دعا مانگی بارش ہونے لگی، اور زور سے سبحان اللہ، بارش، اونچی بولے بارش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھیں میرے بڑے بھائی محترم حافظ و قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ کی آمد ہوئی، اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہمارے قلب کو روشن فرما دے۔ مجھے یقین تھا، میں نے کہا جب غلام نور بھائی آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جب تک خوبصورت نعتیں ہو نہیں جائیں گی تب تک بارش بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بقیہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور نور بھائی تشریف لائے، بڑے ان کے مجھ پر احسانات ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے پر دل مسلمان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار محبوب الہی کی ذات ہے، اچنی شریف میں آپ کی امی جان ہے، تو مائیں زندہ ہیں جن کی پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں، گھر سے نکلتے وقت ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ۔ ہاں، اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو اپنی ماں کی قبروں پہ ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، بولے آپ دل سے بولیں انشاءاللہ، اس کو آپ عمل میں لائیں انشاءاللہ۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی اور بارش ہونے لگی، جب بارش ہونے لگی دلی جل تھل ہو گئی، دلی بارش سے سرابور ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ شیخی آپ نے کیا دعا مانگی ہے کہ دلی میں بارش ہونے لگی؟ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا وسیلے کے طور پر پیش کیا تھا۔ تمہارے گھر میں تو پورا مجسمہ موجود ہے یار، کیا دقت ہے؟ اور میری بہنوں تمہاری بڑی ذمہ داری بنتی ہے، حضور غوث اعظم سرکار نے لوگوں کی نگاہوں کی پاکیزگی کا بڑا انتظام فرمایا۔ آج میری ماں بہنوں کی گود میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی ذات سے تھوڑی دشواری پیدا ہو گئی۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خبردار، اس وقت ملک ہندوستان میں ایک بڑی جماعت کے نشانے پر آپ ہیں، لوگ آپ کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے چاہیے تھے وہ درود پڑھنے کے بجائے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لب سے لب ملے ہوئے۔ میری بہنوں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لڑکیوں کی ہیں جو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور موبائل کے ذریعے سے اسکرین پر نظر آنے والی لڑکیوں کے انداز کو اپنانے کے چکر میں اپنا مذہب داؤں پہ لگا رہی ہیں۔ غیروں سے دوستی انہیں طوائف خانے پہ لے کے جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیروں سے دوستی انہیں چکلا خانے پہ لے کے جا رہی ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں غیر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، 2-4 سال کے بعد انہیں اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی بڑا گروپ آتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے، دوسرا گروپ آتا ہے اسے کسی طوائف خانے بھیج دیتا ہے۔ اے میری بہنوں تم سے گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات کے دوپٹے کے صدقے میں عصمت کو اپنا زیور بنا لو، حیا کو اپنا زیور بنا لو، بہت سنبھل کر کے چلو۔ جب بھی تم گھر سے نکلو، میں ماؤں سے بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلنا انشاءاللہ۔ بولے میری بہنیں اسے یاد کر لے، کبھی بے وضو گھر سے باہر، اور کبھی بھی کوئی خوشبودار چیز لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں ان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے کم سے کم 3 سال تک تو قانون شریعت کا، بہار اردو کا، تعلیم الاسلام کا انتظام کریں۔ ان بچیوں کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان بچیوں کو پتہ چلے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ان بچیوں کو پتہ چلے اہل بیت کسے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عشق کسے کہتے ہیں، ان بچیوں کو پتہ چلے کہ غیر مرد سے نگاہوں کو ملانے کے عذابات کتنے زیادہ ہیں۔ جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو کوئی انہیں پھول کا کوئی پھول پیش کرے تو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دیں، میرے مذہب میں غیروں کے ہاتھوں سے تحفہ لینا منع ہے۔ بے شک، جب کوئی ان سے ٹیلی فون نمبر مانگے تو یہ کہہ دیں میری مذہب میں غیروں سے باتیں کرنا منع ہے۔ سمجھے؟ کچھ تعلیم تو دیجئے نا بھائی اپنے بچوں کو۔ کل میں ایک جلسے میں نور بھائی مائک پر تھا، جیسے سلام پڑھ کے نکلا نا ویسے ایک صاحب بولے آصف بھائی یہ آپ کے قریب کا واقعہ، ویسے خدا کی قسم میرا ماتھا ڈسٹرب ہو گیا، میں نیند نہیں آئی مجھے بہت دیر تک، 5-6 بج گئے صبح کے۔ بولے آصف بھائی دیکھو یہ لڑکی ہے، مسلمان ہے، نقاب اوڑے ہوئی ہے اور غیر مرد کے ساتھ ٹہل رہی ہے، ابھی مغرب سے پہلے پکڑی گئی ہے۔
بہت رونا آتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے, اپنے گھروں میں رہا کرو. تمہارے لیے اللہ نے سب سے عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی. بے شک اسے پڑھا کرو. قرآن یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ اسے مخدومہ فاطمہ پڑھا کرتی تھی, اسے امام حسن حسین پڑھا کرتے تھے. تم ان سے کیا باتیں کرو گی, وہ تم سے کیا بات کریں گے؟ وہ تمہارے جسم کے خریدار ہیں. تم اس سے کیوں